محترم ناظرین، ایک حافظ قرآن لڑکی کی بد دعا لوگوں کو کتیا بنا دیا۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی بد دعا نے ایک شخص کو جانور بنا دیا۔ آئیے مکمل واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک نیک اور پارسا حافظ قرآن لڑکی اپنے علاقے میں بہت مشہور تھی۔ اس کی زندگی قرآن پاک کی تلاوت اور دوسروں کو قرآن پڑھانے میں گزرتی تھی۔ لوگ اس کی پاکیزگی اور علم کی وجہ سے اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس حافظ قرآن لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتی اور اس کے تعلیمات پر عمل کرتی۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خاص سکون اور روحانیت پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی مشکلات کا حل پوچھتے اور عائشہ ہمیشہ قرآن کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتی۔ ایک دن کی بات ہے، علاقے کا ایک بدنام شخص جو کہ اپنی بدعمالیوں برے کاموں کی وجہ سے مشہور تھا، عائشہ کے پاس آیا اور اس سے بدتمیزی کرنے لگا اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ شخص باز نہ آیا۔ بالآخر عائشہ نے اللہ سے اس شخص کے لیے بد دعا کی اور کہا، یا اللہ، اس ظالم کو اس کے برے اعمال کی سزا دے۔ محترم ناظرین، کچھ دنوں کے بعد وہ بدنام شخص کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے بہت کوشش کی مگر وہ اس بیماری کا علاج نہ کر سکے۔ اس شخص نے عائشہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اقرار کیا۔ عائشہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے اللہ سے شفا یابی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص صحت یاب ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی نیکی اور تقوی میں گزارنے کا عہد کیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک اور پارسا لوگوں کی دعائیں بد دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ ان کی روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق ان کی دعاؤں کا طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے قریب ہیں۔ عائشہ کی بد دعا اور اس کے بعد کی معافی نہ صرف اس شخص کی زندگی بدل دی بلکہ پورے علاقے میں ایک مثال قائم کر دی۔ لوگ اس واقعہ سے سیکھ کر زیادہ محتاط اور نیک بننے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ کی راہ میں صبر اور دعا اور معافی کی اہمیت کو سب نے سمجھا۔ عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا دل پاک اور نیک صاف تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا تھا اور جلد ہی مکمل حافظہ بن گئی۔ اس کے والدین نے اس سے نیکی اور تقوی کی تعلیم دی تھی جس کا اثر اس کی شخصیت میں واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ عائشہ کی مقبولیت نہ صرف اس کے علم قرآن کی وجہ سے تھی بلکہ اس کی شخصیت کی پاکیزگی اخلاقیات کی بنا پر بھی تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنی روحانی مسائل حل کرنے کے لیے آتے اور عائشہ ہمیشہ ان کی مدد کرتی۔ اس کے پاس ایک خاص روحانی طاقت تھی جو لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے بدنام شخص جس کا نام کمال تھا عائشہ کے پاس آیا اور کمال نے عائشہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر کمال اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے عائشہ کی تقدس اور پاکیزگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے اپنی عزت اور تقدس کی حفاظت کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے دل سے دعا کی اور کہا، یا اللہ، اگر یہ شخص اپنی برائیوں سے باز نہ آتا تو اس کے اعمال کی سزا دے۔ عائشہ کی یہ بد دعا فوراً قبول ہو گئی۔ ناظرین، کمال بد دعا کی فوراً بعد ایک ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور کوئی دوا اس کی بیماری کو ٹھیک نہ کر سکی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور آخر کار اسے احساس ہوا کہ یہ سب عائشہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کمال اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے عائشہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنی بدتمیزی اور غلط رویے کی معافی مانگی۔ عائشہ نے اپنے دل کی وسعت دکھاتے ہوئے کمال کو معاف کر دیا اور اس کے لیے اللہ سے شفا کی دعا کی۔ عائشہ کی دعا کی بدولت کمال کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد کمال کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی۔ وہ ایک نیک اور پارسا انسان بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی کو اپنانا شروع کر دیا۔ عائشہ کا کردار گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن گیا تھا۔ اس کی دعا بد دعا کی طاقت نے لوگوں کو اللہ کی قدرت اور نیک لوگوں کی اہمیت کا احساس دلایا۔ لوگ اس کے پاس آ کر اپنی روحانی مسائل کا حل پوچھتے۔ عائشہ ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی۔ عائشہ کی بد دعا اور معافی کا یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے
کہ نیک لوگوں کی دعائیں اور بد دعائیں ہمیں اثر رکھتی ہے. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کے قریب ہیں. بد دعا کی طاقت کو سمجھنا اور اس سے بچنے کی طریقے اختیار کرنا ہمیں ایک بہترین انسان بننے میں مدد دیتا ہے. ناظرین، عائشہ کا روز مرہ معمول عبادات اور قرآن کی تعلیمات میں پر مبنی تھا. وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر ادا کرتی، پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی. اس کے بعد وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی اور انہیں اخلاقی تربیت فراہم کرتی. عائشہ کی محبت اور نرمی کی وجہ سے بچے بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے. عائشہ نے صرف قرآن کی حافظہ تھی بلکہ اس کی زندگی قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھی. وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی اور لوگوں کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھتی تھی. عائشہ کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے بہت متاثر تھے اور اسے بہت عزت دیتے تھے. کمال جو گاؤں کا بدنام شخص تھا وہ اپنی برائیوں اور غلطیوں اور غلط کاموں کی وجہ سے مشہور تھا. وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا، جھوٹ بولتا، ظلم کرتا. اس کی زندگی میں نہ کوئی اصول تھا نہ کوئی ضابطہ. لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہتے تھے. عائشہ کی بد دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور کمال ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ تھا. عائشہ کی بد دعا اور معافی کے بعد گاؤں کا ماحول بہت بدل گیا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنے لگے. انہوں نے نیکی اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور عائشہ کو اپنا روحانی رہنما مانا. عائشہ کی تعلیمات اور نیک کردار نے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کر دی. اس واقعہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں اور بد دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں.